جناب فاطمہ کی آنکھوں کے نور عین زندہ باد، رسول پاک کے دل کے چین زندہ باد، اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ یزید کا بیٹا کہے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ آئیے حضرات، اب آئیے میں آپ کو کچھ واضح نصیحت آپ کے متعلق امام حسن و حسین کے متعلق کر دوں، اور امام حسین پاک کربلا کے میدان جو گئے تھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں دولت کے لیے گئے تھے، شربت و شاہی کے لیے گئے تھے، تخت و تاج کے لیے گئے تھے، حکومت کے لیے گئے تھے۔ اب غور کیجیے گا، جن کا نانا نبی ہو، جو آل نبی ہو، جن کے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہ ہو، جن کا نام اگر نماز میں نہ لیا جائے تو نماز مکمل نہیں، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، یعنی آل سے مراد امام حسن و حسین بھی ہیں، پیارے آقا کے جتنے نسل سے ہی وہ تمام مراد ہیں۔ تو بتائیے، جن کا نام نماز میں نہ لیا جائے تو نماز مکمل نہیں۔ حضرات گرامی، جو آل نبی ہو، یہاں تک کہ پیارے آقا ہو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران امام حسین پاک آ جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں، پیارے آقا امام حسین پاک کو خطبہ روک کر کے اٹھانے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرف پیارے آقا نماز ادا کر رہے تھے، امام حسین پاک آ کر کے پیارے آقا کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، پیارے آقا سجدے کو طویل فرما لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نماز کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نماز کی حالت میں سجدے میں آپ سجدے کو طویل فرما رہے تھے، کیا اللہ کا وہی آپ پر نازل ہو رہا تھا یا اللہ کا حکم ہوا تھا کہ سجدے کو اب کی بار سے طویل فرمانے کا حکم ہو رہا تھا؟ حضرات گرامی، پیارے آقا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پیٹھ پر ہمارے نواسے پیارے حسین سوار ہو گئے تھے، کہیں اگر میں اڑ جاؤں سجدے سے تو ہمارے نواسے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ غور کیجیے گا، جن کے نانا نبی ہو، اتنا خیال رکھتے ہو اپنے نواسے کی، تو بتائیے اس نواسے کو کیا ضرورت ہے حکومت کے لیے، تخت و تاج کے لیے؟ کچھ لوگ جو کہتے ہیں تخت و تاج کے لیے گئے تھے، ان بے وقوفوں سے کہہ دو امام حسین پاک کس لیے گئے تھے کربلا کے میدان میں؟ اس لیے گئے تھے تخت و تاج کے لیے، شربت و شاہی کے لیے نہیں، بلکہ امام حسین پاک کربلا کے میدان جو گئے تھے، اپنے نانا سے جو وعدہ کر لیے تھے، اس وعدہ کو وفا کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے امام حسین پاک کربلا کے میدان گئے تھے۔ حضرات گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا نماز ادا کر رہی ہے، اتنے میں پیارے آقا اتنے میں امام حسین پاک جھولے میں جھول رہے تھے۔ بچپنے کے زمانے میں امام حسین پاک جھولے میں جھول رہے تھے اور رو رہے تھے، حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں امام حسین پاک کو جھولے میں جھلانے کے لیے۔ غور کیجیے گا، امام حسین پاک وہ امام ہے جب حضرت مولا علی مشکل کشا امام حسین پاک کے والد محترم گھر سے نکل رہے تھے، اپنے بیٹے کی زیارت کر لیتے تھے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لے رہے تھے، پھر حضرت مولا علی مشکل کشا کہیں بھی جاتے تو وہ ناکامیاب ہو کر نہیں آتی، بلکہ کامیابی حاصل ہو کر کے وہ لوٹتے۔ حضرات گرامی، اب غور کیجیے گا، ہمارے اور آپ کے بچے اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں، اور کسی کے بچے کالج میں پڑھائی کرتے ہیں، کسی کے بچے دیگر سبجیکٹوں کا کورس کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر ہمارے اور آپ کے بچے پڑھنے کے دوران کسی سبجیکٹ میں کمزور ہو، کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جائے، تو ماں باپ گھر والے کیا کرتے ہیں؟ اس بچوں کے لیے، اس سبجیکٹ کے لیے، بچے کے سبجیکٹ کے لیے ٹیوشن لگوا دیتے ہیں۔ کسی کے بچہ انگلش میں اگر کمزور ہے تو ماں باپ ٹیوشن لگوا دیتے ہیں، کسی کے بچہ اگر ہندی میں کمزور ہے تو ماں باپ ٹیوشن لگوا دیتے ہیں، کسی کے بچہ اگر
شاید سے میں کمزور ہی تو ماں باپ ٹیوشن لگوا دیتے ہیں، اور پھر امتحان کا جب وقت قریب آتا ہے تو ماں باپ اس بچے کے فارم امتحان کا بھر دیتے ہیں۔ اب غور کیجیے گا، فارم کس لیے بھرا جاتا ہے؟ امتحان دینے کے لیے یا امتحان نہ دینے کے لیے؟ حضرات گرامی، فارم امتحان دینے کے لیے بھرا جاتا ہے، امتحان نہ دینے کے لیے نہیں۔ تو اب گھر والے سب دعا کر رہے ہیں، پاک پروردگارا ہمارے بچے کو امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمانا، ہمارے بچے کو امتحان میں اچھے سے اچھے نمبروں کے ساتھ ان کو پاس عطا فرمانا۔ پاک پروردگار ہمارے بچے کو امتحان میں بالکل اچھے سے اچھے ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمانا۔ کوئی بھی یہ دعا نہیں کرتا، کسی کے ماں باپ یا کوئی بھی، کہ یا اللہ فنا کے بچے نے، فنا کے والد محترم نے، گھر والوں نے بچے کا فارم بھر دیا، ان کو امتحان سے بچا لے۔ کسی کے باپ یا کسی کے ماں یا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی شخص بچوں کے لیے ناکامیابی کی دعا نہیں کرتا، سب کامیابی کی دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر امتحان جب آ جاتا ہے، بچے امتحان دے کر کے پاس ہو جاتے ہیں، تو گھر والوں میں، گھروں میں خوشیوں کا ماحول بھرا بھرا رہتا ہے، گھروں میں سب خوشحالی نظر آتی ہے، گھروں میں ہر کوئی خوش ہے، اور پھر مٹھائیاں بٹنے لگتی ہیں، لڈو بٹنے لگتا ہے، دیگر وغیرہ وغیرہ چیزیں گھر میں بٹنے لگتی ہیں خوشی کے عالم میں۔ اور پھر وہی بچہ اگر امتحان میں فیل ہو جائے، ناکامیابی ہو جائے، تو گھر میں بالکل غمگین کا ماحول رہتا ہے، گھر میں سب گھر والے غم مناتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے اور آپ کے بچے کا یہ عالم ہے کہ بچہ جب پاس ہو جائے سب گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، اور وہی بچہ جب فیل ہو جائے تو گھر والے بالکل غم مناتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں، جن کا نام امام حسین پاک رکھا جاتا ہے۔ اب حضرت فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی پیارے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں پیغام لے کر کے، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے نواسے، آپ کی فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جن کا نام امام حسین رکھا گیا ہے، یا رسول اللہ اس بچے کا فارم آپ کو بھرنا ہوگا۔ پیارے آقا کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ فارم کیسا اور امتحان کیسا ہوگا؟ حضرات گرامی، حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس بچے کا سبجیکٹ اسلام رہے گا، اس بچے کا سبجیکٹ اسلام رہے گا، اور سینٹر کربلا کا میدان رہے گا۔ حضرات گرامی، پیارے آقا کہتے ہیں کہ جبرائیل اس کے بعد کیا ہوگا؟ جبرائیل ابھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بچہ امتحان اس وقت دے گا جب اسلام لڑکھڑاتا ہوگا، اسلام کے چاہنے والے ماننے والے کم ہو جائیں گے، تو یہ بچہ امتحان کو، یہ بچہ اسلام کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے، اسلام کو کاندھے پر بیٹھا کر کے پار کرے گا۔ یعنی اسلام کی سر بلندی کے لیے بچہ ہر وقت اس کو آگے رہنا ہوگا، اس لیے کہ پاک پروردگارا اسلام کے دشمن بہت ہو جائیں گے، اسلام کے چاہنے ماننے والے کم ہوں گے، اور یہی بچہ اس وقت اسلام کا رہنما ہوگا۔ حضرات گرامی، پیارے آقا کہتے ہیں کہ جبرائیل مجھے قرآن بہت پیارا ہے، جبرائیل مجھے قرآن بہت اچھا ہے، جبرائیل میرا اسلام بہت اچھا ہے۔ اے جبرائیل، اگر اسلام کے خاطر اگر کچھ بھی کرنا پڑے، میرے حسین پاک میرے نواسے بالکل پیچھے نہیں ہو سکتی، میرے نواسے امتحان میں بالکل کامیابی اور کامرانی حاصل کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ تمام کے تمام باتیں سننے کے بعد پیارے آقا کہتے ہیں کہ اے جبرائیل اور تو بتا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب اسلام کو یہ بچہ بچائے گا، اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے اسلام کو پار کرے گا، تو اس بچے کے ساتھ بہت مصیبتیں اس پر آئے گی، بہت پریشانی اس کو اٹھانی ہوگی، اور ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا جائے گا ان کے سامنے، ان کے گھر والوں کو ان کے سامنے تکلیفیں دی جائے گی، ان کا پانی ان کے لیے بند کر دیا جائے گا، ان کے لیے کھانا بند کر دیا جائے گا، اور کربلا کا میدان جو ہوگا بہت سخت وہاں گرمی ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبرائیل امتحان چاہے جیسا بھی رہے، امتحان چاہے جتنا بھی امتحان کا سبجیکٹ مشکل رہے،
جتنا بھی پریشانیاں امتحان میں اٹھانی پڑے ہمارے نواسے امتحان میں ضرور کامیابی کامرانی حاصل کرتے ہیں کریں گے۔ حضرات گرامی پیارے آقا حضرت جبرائیل کے فارم کو بھر دیتے ہیں، حضرت جبرائیل چلے جاتے ہیں، اب پیارے آقا دعا کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا سے کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، ہم نے اپنے نواسے کا فارم بھر دیا ہے، اے میرے داماد، اے مولا علی مشکل کشا، ہم نے آپ کے لڑکے کا اپنے نواسے کا فارم بھر دیا ہے۔ حضرات گرامی تمام کے تمام باتیں پیارے آقا حضرت فاطمہ زہرا حضرت مولا علی سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام فریاد کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگارا ہمارے نواسے کو امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمانا۔ حضرات گرامی فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ پاک پروردگارا ہمارے بچوں کو امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمانا۔ حضرت مولا علی مشکل صاحب دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگارا ہمارے بچوں کو امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمانا۔ اب غور کیجیے گا، کیا نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا حضرت فاطمہ زہرا کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا مولا علی مشکل صاحب کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جب تمام شخصیتوں کی دعا رد نہیں ہو سکتی تو اب اگر وہ بچہ جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے کیا وہ بچہ امتحان میں فیل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بچہ امتحان میں ناکامیابی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اب اسی طرح حضرات گرامی پیارے حضرت امام حسین پاک جب بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد فاطمہ زہرا کہتے ہیں کہ بیٹا امام، اے بیٹا حسین، ہم نے بیٹا حسین تمہارے نانا نے تمہارے متعلق فارم بھر دیا ہے۔ بیٹا حسین تجھ کو امتحان دینا ہوگا، امتحان کی جو گھڑی ہوں گے بہت ہی سخت ہوں گے۔ بیٹا اسلام کے چاہنے والے ماننے والے کم ہو جائیں گے اور اسلام کا رہنما تو ہوگا۔ بیٹا اس وقت تم کو اسلام بچانا ہوگا، بیٹا تمہارے دین کو بچانا ہوگا، بیٹا اسلام کے سر بلندی کے لیے تم کو جو کچھ کرنا پڑے بیٹا کر دینا، لیکن اپنے نانا کے سر کو نیچے نہیں کرنا۔ بیٹا اسلام کے لیے تجھے جو کچھ کسی کی بھی قربانی دینا پڑے دے دینا، بیٹا اپنے نانا کے دین کو رسوا ہونے نہیں دینا۔ حضرات گرامی حضرت فاطمہ زہرا امام حسین پاک کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، حضرت مولا علی امام حسین پاک کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام امام حسین پاک کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں۔ حضرات گرامی لیکن جب وہی بچہ امتحان دینے کا، اسی بچے کا امتحان دینے کا جب وقت آ جاتا ہے تو امام حسین پاک سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے نانا نے جو ہم سے وعدہ لیے تھے، ہم نے جو اپنے نانا سے وعدہ کیے تھے، ہماری ماں فاطمہ زہرا نے جو ہمیں سکھائے تھے، جس چیز کے ٹیوشن وغیرہ پڑھائے تھے، ہمارے باپ جس چیز کے متعلق ہمیں سمجھا رہے تھے، وہ دن وہ گھڑی بالکل قریب آ گئے ہیں۔ اب ہمیں چاہے جس چیز کی قربانی دینا پڑے میں دے دوں گا، لیکن نانا کے دین کو رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ جس چیز کی قربانی دینا پڑے دے دوں گا، لیکن امی جان سے جو وعدہ میں نے کیا تھا اس وعدہ کو میں جو تو وعدہ کے خلاف نہیں کروں گا، اس وعدہ کو میں وفا کر کے رہوں گا۔ حضرات گرامی مولا علی سے حضرت امام حسین پاک کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے جو وعدہ لیا تھا کہ بیٹا تم کو اسلام بچانا ہوگا، نانا کا دین تم کو بچانا ہوگا، قرآن کی سر بلندی کے لیے جو کچھ کرنا پڑے بیٹا کر دینا، لیکن اسلام کی رسوائی، اسلام کو نیچے آنے نہیں دینا۔ حضرات گرامی امام حسین پاک کی جب وہ وقت گھڑی آ جاتا ہے کہ دشمن امام حسین پاک کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، امام حسین پاک کے چاہنے والے ماننے والے جب کم ہوتے ہیں تو امام حسین پاک سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمارے نانا کا وعدہ وفا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، ہمارے نانا کے وعدہ کو نبھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہماری امی جان نے ہم کو جس چیز کے لیے تاکید کر رہی تھی وہ چیز پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات گرامی امام حسین پاک اب سمجھنے کے بعد پھر امام حسین پاک اب نکل جاتے ہیں دشمنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ مقابلہ کرتے کرتے اب امام حسین پاک وہاں جا کر کے تمام گھر والوں کو سب کو لٹا دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کروا دیتے ہیں، اپنے آپ قربان ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کے سر بلندی کے لیے امام حسین پاک کبھی بھی اسلام کو نیچے آنے نہیں دیا، اسلام کو کبھی بھی
امام حسین پاک نے رسوا ہونے نہیں دیا، تو امام حسین پاک وہ امام حسین پاک ہے۔ اگر کوئی بھی شخص سچے دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ امام حسین پاک کی محفل میں بیٹھ جائے، قسم خدا کی مسلمانوں میں نہیں کہتا، میں نہیں یہ سب کہتا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص امام حسین پاک کی محفل میں بیٹھ جائے، اس کے جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تمام کے تمام پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ جو شخص آل اولاد سے محروم ہو، جس شخص کیا آل اولاد نہ ہوا ہو، اگر وہ شخص امام حسین پاک کی محفل میں یقین کامل کے ساتھ بیٹھ جائے کہ پاک پروردگارہ اپنے پاک پروردگارہ اپنے پیارے حسین کا صدقہ ہمیں عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے صدقہ آپ کے گھروں میں ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ اگر بے اولاد ہیں، صاحب اولاد اللہ تبارک و تعالی امام حسین پاک کے صدقے کو فلم بنائے گا۔ حضرات گرامی، امام حسین پاک کے محفل میں ضرور سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ شرکت فرما کر ثوابی دارین حاصل کریں، اور پھر زیادہ سے زیادہ امام حسین پاک کے نام کے لنگر اور پھر دیگر جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ اپنائیے، اور پھر امام حسین پاک کے توسل سے امام حسین پاک کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ